اور اسی سے میں اب اپنی آج کی اس نشست کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، جو گزشتہ نشست کے اندر جہاں پر ہم نے گفتگو ختم کی اسی سے میں آگے لے کر کے اس کو چل رہا ہوں، اور وہ ہے کہ ایمان کا مرکز و محور وہ کیا شے ہے۔ اس پر گفتگو ہو چکی کہ ایمان فقط اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے کا نام نہیں ہے جب تک کہ بندہ حضور کی ذات پر بھی ایمان نہ لے آئے۔ اب اس سے آگے ایک قدم ہے کہ کیا محض حضور کا کلمہ پڑھ لینے سے وہ ایمان حاصل ہو جاتا ہے، یا اس ایمان کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہاں پر جو میں نے جملہ بولا کہ ایمان کا مرکز و محور، ایمان کا مرکز و محور وہ کیا شے ہے؟ تو ایمان کا مرکز و محور، محور کہتے ہیں یہ جو پرانی چکیاں چلتی تھی نا آٹا پیسنے والی، تو دو باٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے وہ گول سا باٹ ہے جو گھومتا ہے جو آٹا جو گندم کو پیستا ہے، اور ایک اوپر ہوتا ہے جس کے اوپر ہم رسی کو گھماتے ہیں۔ محور اس لکڑی کو کہتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر اس لکڑی کو نکال دیا جائے تو نہ اوپر والے کے گرد آپ رسی گھماتے رہیں تو نیچے والے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس لکڑی کو جس نے ان دونوں کو باہم جوڑ رکھا ہے اور جس کے گرد وہ دونوں گھوم رہے ہیں باٹ، اس لکڑی کو محور کہتے ہیں۔ تو گویا حضور کی ذات ایمان کے اندر وہ شے ہے کہ ایمان سارے کا سارا وہ حضور کی ذات کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس تعلق کے اندر یہ جتنا مضبوط ہوگا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کے 4 حقوق بیان کیے۔ کتنے حقوق بیان کیے؟ 4 حقوق بیان کیے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ اس کے ادا کرنے والے پر فرض ہوتا ہے۔ جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ جس نے ادا کرنا ہے اس پر کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ مثلا والدین کے جو حقوق ہیں، ان کی عزت ہے، ان کی تکریم ہے، ان کا حسن سلوک ہے، ان کی خدمت ہے، یہ والدین کے حقوق ہیں۔ تو ادا کس نے کرنے ہیں؟ اولاد نے۔ ادا کس نے کرنے ہیں؟ اولاد نے۔ تو اولاد کے یہ فرائض ہیں۔ اولاد کے کیا ہیں؟ یہ فرائض ہیں۔ اسی طرح بچوں کے حقوق ہیں کہ انہیں اچھی تربیت کی جائے، اچھی تعلیم دی جائے، ان کی اچھی پرورش کی جائے، تو یہ ان کے حقوق ہیں۔ تو ادا کس نے کرنے ہیں؟ والدین نے۔ تو والدین کے یہ کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی ذات کے کچھ حقوق اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، تو یہ ادا کرنے والے یعنی ہم امتیوں کے یہ کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ تو 4 حقوق اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو چاہیے کہ آپ کی ذات پر ایمان لائیں۔ آمنوا بہ، آپ کی ذات پر ایمان لائیں۔ وعزروہ، اور حد سے بڑھ کر آپ کی تعظیم کریں۔ کیا کریں؟ حد سے بڑھ کر آپ کی تعظیم کریں۔ میں اس نقطے کو کیونکہ بعد میں اس پر بحث نہیں کرنی تو میں یہیں پر حل کرتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو ترجمہ کیا ہے حد سے بڑھ کر تعظیم کا، یاد رکھیں یہاں پر لفظ تعزیر استعمال ہوا ہے۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تعزیر۔ جو لفظ تعظیم ہے اٹ سیلف وہ بھی عربی لغت کا لفظ ہے، عظم یعظم، وہ بھی تعظیم کا لفظ عربی کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس موقع کے اوپر لفظ تعظیم استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا وعظموہ کہ ان کی تعظیم کی جائے، فرمایا وعزروہ ان کی تعزیر کی جائے، اور تعزیر کہتے ہیں حد سے بڑھ کر تعظیم کرنے کو۔
پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی جائے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور چوتھا حق بیان کیا کہ ان کی اتباع کی جائے، اس نور کی اتباع کی جائے جو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن مجید اور آپ کی شریعت اور سنت۔ اس کے اوپر ہم گفتگو پچھلی نشست پر کر چکے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پہلا جز ہے فرمایا آمنو بہی، کہ آپ کی ذات کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ آپ کی ذات پر کیا کیا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کیسا لایا جائے، وہ ایمان کیسا ہوگا؟ اس ایمان کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کا بھی تو کوئی معیار ہوگا۔ یاد رکھیے اس کو پھر آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو میں نے تلاوت کی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ احبہ کا لفظ استعمال کر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ہر شے سے بڑھ کر حضور کی ذات کے ساتھ جب محبت قائم ہو جائے، حضور کی ذات کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ پہلے جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ ایمان فقط توحید کا نام نہیں ہے، ایمان کے اندر رسالت سب سے زیادہ اہم ہے، اور آج یہ بات ہے کہ اس رسالت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فقط کلمہ پڑھ لینے سے بندہ حضور کی ذات کا، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اس کے اندر جو ایک راز پوشیدہ ہے وہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، یہ ایمان اور نفاق، منافقت، اس کے درمیان فرق وہ یہی چیز طے کرتی ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ کیسے؟ تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے متقین کی نشانیاں بیان کی، فرمایا نا ہدی للمتقین، اس کے بعد پھر متقین کی نشانیاں بیان کی کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ محبوب جو آپ پر نازل کیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مطلقاً 2 آیات کے اندر کفر کا ذکر کیا کہ کافر وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اور اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا کہ اس مہر کا معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد 12 آیات کے اندر منافقین کی نشانیاں بیان کی۔ کتنی آیات کے اندر؟ 12 آیات ہیں، اور پہلی نشانی جو منافقت کی بیان کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے یہ اب منافقت کی نشانی بیان ہو رہی۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، وہ ایسا کہنے کے باوجود وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ مومن نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے تو تقاضے اس نے پورے کر دیے، وہ اللہ پر بھی ایمان لایا، آخرت پر بھی ایمان لایا، توحید اس دور میں اگر دیکھیں جس دور میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، لوگ بتوں کے پجاری ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کو سب کچھ مانتے ہیں۔ اس دور کے اندر اگر وہ اللہ کو مان لیں، اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں اور آخرت پر بھی ایمان لے آئیں۔ اب آخرت پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہے جس کو اپنے انجام کا ڈر اور خوف ہو تو وہ زندگی میں کیا کرے گا؟ اعمال اچھے رکھے گا نا، اعمال صالحہ کرے گا، فرائض پورے ادا کرے گا۔ اب یہ وہ دونوں کام کر رہا ہے، اعمال بھی ٹھیک ہیں اور اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہے،
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ لوگ وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ مفسرین کرام نے پھر اس کی تفصیل میں بیان کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور منافقت کی پہلی نشانی یہی ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، اور آخرت پر ایمان لا کر اپنے اعمال سیدھے رکھے، تمام اعمال صالحہ سر انجام دے، لیکن حضور کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق، اس کی نسبت، اس کا مودت کمزور ہو، لوگوں جان لو وہ شخص بے ایمان ہے، وہ منافق ہے، اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی یہ منافقت کی پہلی نشانی ہے کہ ظاہراً بندہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، کلمہ منہ سے پڑھتا ہو، اعمال بھی پورے کرتا ہو، لیکن اگر حضور کی ذات کے ساتھ وہ تعلق نہ ہو، محبت کا، مودت کا، عشق کا، وہ تعلق کمزور ہوگا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ بندہ نفاق اور ایمان کے درمیان ہوگا، اور یہ تفسیر بھی میں نہیں کر رہا، یہ بھی قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم اس طرف آؤ، ان کو بلایا جائے، تعالوا، ان کو بلایا جائے، کس طرف؟ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بلایا جائے۔ اب اگلا جملہ اللہ رب العزت نے حضور کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، رأیت المنافقین، آپ ان منافق لوگوں کو دیکھیں گے، یصدون، یہ دور بھاگتے ہیں، یہ گریز کرتے ہیں، ان کا صدودا، محبوب تیری ذات سے، اللہ کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرف بلایا جائے تو آتے ہیں، محبوب گریز کس سے کرتے ہیں؟ محبوب تیری ذات سے گریز کرتے ہیں، تیرے ذکر سے گریز کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایمان کسی اور شے کا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جانے کا نام ایمان ہے۔ یہ تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، حضور کی ذات کے ساتھ اس میں جتنی محبت ہوگی، مودت ہوگی، عشق ہوگا، جانثاری ہوگی، اور ہمہ وقت انسان حضور کے خیال میں ہو۔ کس خیال میں ہو؟ حضور کے خیال۔ اب وہ سورہ بقرہ کے اندر وہ جو میں نے کہا نا کہ منافقین کی نشانیاں ہیں، وہیں پر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ پھر ہم کسی وقت گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسا جیسے دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ کیسا؟ جیسے دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب جب آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو وہ لوگ کون تھے؟ بولیے، وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین۔ وہ لوگ کون تھے؟ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں ایمان اگر لانا ہے تو حضور کی وہ صحابہ کرام جیسا ایمان لانا ہے۔ تو میں آخر میں نمونے کے طور پر چند، یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے اطیب التین فی حب النبی الحبیب، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا حضور کی ذات کے ساتھ وہ وارفتگی کیا تھی، وہ محبت اور وہ تعلق کیا تھا۔ یہ ایک 40 ہے، احادیث کی کتاب ہے، جس میں صرف یہی احادیث اور تخریج کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ۔ اب اس میں سے جو پہلا واقعہ میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اس کا شان نزول کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام ہمہ وقت کس خیال میں رہتے ہیں، ان کا دھیان کہاں رہتا ہے۔ وہ غم زدہ تھے اور رو رہے تھے، اور کچھ دن حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے، کہ بندہ دن بھر اپنے کام کاج میں مصروف رہ سکتا ہے، ان لوگوں کا حال کیا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے غم زدہ کر دیا؟ آپ کو، ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے یا رسول اللہ،
مجھے جس چیز نے غمزدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک خیال ہے. وہ کیا ہے؟ ایک خیال ہے. اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم آپ کی میت میں ہیں, آپ کی صحبت میں ہیں, اور جب جی چاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, آپ کی زیارت کر لیتے ہیں. مجھے جس خیال نے غمزدہ کر دیا وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تو جنت میں انبیاء کے اور اپنے درجے میں ہوں گے, تو وہاں ہم کیا کریں گے جب ہم نے آپ کی زیارت کرنی ہوگی, ہم نے آپ کا دیدار کرنا ہوگا. واہ واہ واہ. آپ تصور کریں, اس دنیا کی بات نہیں کر رہے, ان کو جنت کا خیال بھی نہیں ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں حور و قصور مل جائیں گے. وہ جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں, احادیث مبارکہ کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہاں دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, حور ہیں, قصور ہیں, تکیے ہیں, محل ہیں. ان کو یہ خیال نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ وہاں حضور کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ہے وہ ایمان. گویا ایمان حب قلبی کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ حب قلبی کا نام ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو کہ دل ہر وقت اور ہم وقت حضور کے دھیان اور خیال میں رہے. اسی طرح بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب افواہ پھیل گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ شہید ہو گئے, تو جب قافلہ بھی مدینہ میں داخل ہو رہا تھا تو ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی, اور جب اس کو دیکھا تو کسی نے اس کو بتایا کہ اس کا بیٹا, اس کا باپ اور اس کا خاوند تینوں شہید ہو گئے, تینوں شہید ہو گئے. اس نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی. وہ آگے دوڑی, آگے بڑھی اور پوچھنے لگی کہ لوگ, اور ہر کوئی اسے یہی بتا رہا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے لیے آئی ہوگی. پھر بتایا کہ تمہارا باپ, تمہارا بیٹا, تمہارا خاوند اس جنگ میں شہید ہو گئے. پھر وہ کہنے لگی کہ لوگوں مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرا باپ, میرا بیٹا اور میرا خاوند شہید ہو گئے ہیں, بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس حال کے اندر ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کا حال بتاؤ. اور جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے کرتا مبارک کا پلو پکڑ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. سبحان اللہ. جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اس کے سوا کسی شے کا دکھ نہیں ہے. مجھے اس کے سوا کسی شے کا دکھ نہیں ہے. اس کے علاوہ کافی روایات ہیں لیکن وقت کیونکہ ختم ہے, آخری بات ایک کرنا چاہوں گا کہ اس دور کے اندر ہم نے جب حضور کے ذات کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور جوڑنا ہے تو ایک طریقہ کار حضور نے خود ارشاد فرمایا, جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے, جس کا اللہ رب العزت نے خود حکم بھی دیا ہے اور فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے یہی کام کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام. آخری بات اور اس پر گفتگو کو ختم کروں گا کہ درود و سلام, درود کیا چیز ہے؟ یہ ٹو وے کمیونیکیشن کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ بولیے کس چیز کا نام ہے؟ ٹو وے کمیونیکیشن. یہ جو ہمارے موبائل سیٹس ہیں نا, ان میں ہم سم تو ڈال لیتے ہیں لیکن اگر بوسٹر کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو تو بات کمیونیکیٹ نہیں ہوتی, پہنچتی نہیں ہے. تو حضور کی ذات کے ساتھ اگر آج ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, کمیونیکیشن اپنا رابطہ رکھنا چاہیں اور بات کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں ایک حدیث پاک سناؤں گا. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے, وہ اس شخص کا نام اور اس کے والد اور علاقے کا نام لے کر کے مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ پر درود پاک پڑھا. میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے, تصور کیجئے آنکھیں بند کر کے ذرا کہ حضور جیسے ہم سکولز میں جاتے ہیں تو ہمارے حاضری رجسٹرز ہوتے ہیں, والد کا نام, بچے کا, اسٹوڈنٹس کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور ان کے آگے والد کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ہم امتیوں اور ہم گناہگاروں کی حاضری اس بارگاہ میں لگ رہی ہے کہ یا رسول اللہ وہ فلاں بستی سے, لاہور سے, لاہور کے فلاں علاقے سے فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ بھیجا ہے.
اس میں ایک چیز جس کی ہم کمی کرتے ہیں وہ سلام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ سلام. آیت مبارکہ کے اندر آپ اگر اس کو پڑھیں تو سلو کا ذکر ایک مرتبہ ہے، درود بھیجو. وسلموا تسلیما، سلام کے لیے ساتھ میں اس کا مصدر بھی ذکر کیا ہے، تسلیما. اور عربی کا قاعدہ ہے نحو کا کہ جب کسی کلمہ کا مصدر، فعل کا مصدر اس کے بعد بیان کیا جائے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ کام ضرور بھی ضرور کرنا ہے. ہم درود پاک تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم سلام کی کثرت اس طرح نہیں کرتے. تو یہ جمعۃ المبارک کا ایک دن ہوتا ہے. اس دن یہاں مساجد کے اندر یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس میں شریک ہوا کریں، اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگوا لیا کریں، حاضری لگوا لیا کریں.